خاموشیاں جب کلام کرتی ہیں، زندگانی حرام کرتی ہیں۔ جب یہ طے ہے کہ اب نہیں ملنا، پھر کیوں یادیں سلام کرتی ہیں۔ بے سکونی دیں کچھ انکہی باتیں، دل سے پہروں کلام کرتی ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، ہمیشہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے، لیکن مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، بلکہ ان الجھاؤ میں سے سلجھاؤ نکال کر زندگی کو ایک اور اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشنی آپ کے اپنے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق۔ ہماری زندگیوں میں تاریکیوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو۔ کیسے شر میں سے بھی وہ خیر نکال دیتا ہے، تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اللہ کریم جب کسی بندے کے ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور ایسا کلام مت کر کہ جس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے۔ نیز جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل نا امید اور غنی ہو جا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دعا کی قبولیت لشکروں سے ٹکرانے کے وقت، نماز کی اقامت کے وقت اور بارش کے نزول کے وقت تلاش کرو۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، خوش رکھے، پریشانیوں سے بچائے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برص، پاگل پن، کوڑ اور انتہائی مہلک بیماریوں سے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو زکریا علیہ السلام نے کہا تھا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص کو تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اسے لوگوں کو پہنچائے، کیونکہ بہت سے فقہ کی باتیں سننے والے خود فقیہ نہیں ہوتے، اور بعض ایسے ہیں جو فقہ کی بات سن کر ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، یا مالک الملک جل جلالہ، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بیہودہ بکنے والا، نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ خاندان کے معاملات میں صبر محبت ہے، دوسرے کے معاملات میں صبر عزت ہے، خود کے معاملات میں صبر اعتماد ہے، اور اللہ کے معاملات میں صبر ایمان ہے۔ اپنے لفظوں کے بارے میں محتاط رہیے۔ ایک مرتبہ زبان سے ادا ہونے کے بعد معاف تو کیا جا سکتا ہے، پر بلایا نہیں جا سکتا۔ سب کتنی جلدی بدل جاتا ہے نا، جسے میرا ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا وہ میری ایک غلطی ہی پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہ بھی ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ ہم سب خطا کار ہیں، اگر کبھی خطا ہو جائے تو رجوع کر لیا کریں۔ انسان مرتے دم تک سیکھتا ہے، اور اگر کوئی اور رجوع کر لے تو اسے بھی معاف کر دیا کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ مولانا رومی کہتے ہیں، ہر وقت اپنا تن من صاف رکھو، کیا خبر اپنے رب سے کب ملاقات ہو جائے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ بچپن ملے گا صاحب، خود سے مل کر آنا ہے۔ باز آ جاؤ چھید کرنے سے، ایک کشتی کے ہم مسافر ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہوتی رہیں گی۔ خود کو عقل مند سمجھنا ہر بیوقوف کا حق ہے، لیکن دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کا حق
کسی عقل مند کو بھی حاصل نہیں۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ ضمیر نہیں کانپتے، زمین کانپ جاتی ہے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ محمل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور قبر ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک ایک آنسو پسند کرتا ہے۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے تو وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔